اس کو مانگنا ہے اللہ کو مانگنا ہے۔ مجھے پروانہ نے سونے چاندی کے سکے لٹائے، شمس تبریز کو جلال آ گیا۔ جیسا یونیک آئیڈیا تمہیں دے رہا ہوں، یہاں سے لے کے کشتی نور تک پہنچ جانے کا، اور تمہیں سکوں سے خرید رہے ہو ہمیں۔ سارے سکے جمع کیے، واپس محی الدین پروانہ کی طرف پھینکے زور سے۔ کوئی دنیا سہم گئی کہ یہ تو ابھی گردن مار دے گا۔ گردن کیسے؟ کوئی ادنا کسی عرفہ کو نقصان پہنچا ہی نہیں سکتا۔ جب تک تم ادنا رہو گے، کیڑے مکوڑے، جراثیم، وائرس، ڈینگی، بیکٹیریا تمہیں نقصان پہنچائیں گے، اور جس دن تم اپنے مقام کو پہچان لو گے، کسی ادنا کی جرت نہیں ہے کہ کسی اعلیٰ کو نقصان پہنچا سکے۔ بات ہو رہی تھی درمیان میں رقص درویش کو بھی میں نے کوشش کی ڈیفائن کرنے کی۔ 1001 دن کے بعد ایک کیفیت ایسی پیدا ہو جاتی ہے۔ دیکھیں بچے ان میں سے کچھ بیٹھے ہیں جو جم جاتے ہوں گے، چلیں پلان کرتے ہیں کہ 2 بچوں کو جم بھیجتے ہیں، 2 کو چھوڑ دیتے ہیں، تو جم جائیں گے، 3 مہینے کے بعد ان کا فگر بن جائے گا، ان کے کٹ نکل آئیں گے، ان کی شخصیت بدل جائے گی، سینے چوڑے ہو جائیں گے، اور جو بیچارہ نہیں گیا ہوگا وہ ایسے ہی رہے گا۔ جب ظاہری طور پر جسم کو نکھارنے کے لیے جم جانا پڑتا ہے، تو باطنی طور پر اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ کے دوست و تعلق پیدا کرنا پڑتا ہے، ورنہ تمہارا باطن نکھر کے کبھی بھی نہیں آئے گا۔ تمہارے اندر کا خلیفۃ اللہ چھپا کا چھپا رہے گا، تمہیں اسے باہر نکالنے کے لیے محنت کرنی ہوگی۔ یہ محنت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے کی، یہ محنت اللہ کے اشارے پر مولانا روم رحمۃ اللہ نے کی۔ اور جب شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو گیا اور صلاح الدین زرکوب کے کارخانے کے پاس سے مولانا گزر رہے تھے، تو وہ دھم دھم کی آواز سے ایک وجد کی کیفیت طاری ہوئی۔ جب صلاح الدین زرکوب کارخانے سے باہر آئے تو آ کے مولانا سے لپٹ گئے۔ کافی دیر تک یہ بزرگ دونوں اسی حال میں رہے۔ اس کے بعد شمس صلاح الدین زرکوب نے سونے اور چاندی کا اپنا پورا کارخانہ اسی وقت لٹا کر مولانا کے ساتھ ہو گئے، اور ان دونوں بزرگوں کی سنگت و مائیت کافی عرصے رہی۔ صلاح الدین زرکوب رحمۃ اللہ علیہ کی صاحبزادی سے مولانا نے اپنے بڑے بیٹے سلطان ولد کا نکاح کیا۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت صلاح الدین زرکوب رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو گیا۔ اس کے بعد مولانا کی زندگی میں حسام الدین تشریف لائے۔ چلپی بمانی ترکی زبان میں اس دور میں چلپی کہا جاتا تھا، جس کو خواجہ کا ہمارے یہاں صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ حسام الدین خواجہ، حسام الدین چلپی مولانا کی زندگی میں آئے اور مولانا سے بہت عقیدت کرتے تھے۔ مولانا بھی ان کو بہت چاہتے تھے۔ نیا آدمی آئے گا تو اندازہ نہیں ہوگا کہ اس میں پیر کون ہے اور مرید کون ہے، ایسی چاہتے تھی۔ پونیا کی سردی، تریڑی سے اوپر مائنس ٹیمپریچر۔ مولانا کی حیات مبارکہ وقت بھی آیا کہ جب سخت سردی میں مولانا حالت سجدہ میں ہوتے تھے دوستوں، تو سردی کی زاری رونے کی وجہ سے، زاری کرنے کی وجہ سے، مخلوق خدا کی محبت ان کو جہنم کے خضابوں سے چھڑانے کے لیے مولانا اس درجے زاری کرتے تھے کہ جو آنسو نکلتے تھے ان کے ریش مبارک زمین پہ چپک جاتی تھی حالت سجدہ میں۔ صبح ملازمین آتے تھے، خدام آتے تھے اور گرم پانی ہلکے ہلکے ڈال کے چہرے چھپاتے تھے۔ اسی دور کی سردی میں حسام الدین چلپی رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی بھی اپنے شیخ کا وضو خانہ استعمال نہیں کیا۔ حدوں کا تعین کون کر رہا ہے؟ کس نے کر کے دکھایا ہے؟ کس نے تربیت دی ہے کہ وضو خانہ بھی استعمال نہیں کیا؟ سخت ترین سردی میں حسام الدین چلپی رحمۃ اللہ علیہ کئی میل کے فاصلے پر ان کا گھر تھا، وہاں جاتے تھے وضو تازہ کرنے کے لیے۔ اپنے شیخ کا وضو خانہ بھی استعمال نہیں کیا۔ شاعری چل رہی تھی، کلام آ رہے تھے، غزلیات مکمل تھی، ایسے میں شمس تبریز رحمۃ اللہ، ایسے میں حسام